بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کوالیفائڈ ہوں۔ یہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ جس میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کون کون سے لیٹر یا مکتوب مختلف لوگوں کو لکھے، جن میں بادشاہ بھی تھے، امیر بھی تھے، قبیلوں کے سردار بھی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایتھوپیا جو ملک تھا جہاں پہ پہلی دفعہ ہجرت کی مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ، یہ کرسچن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 خطوط لکھے۔ پہلا خط ہم بات کر چکے ہیں، ریکارڈ کر چکے ہیں۔ یہ دوسرا اور تیسرا لیٹر ہے جو کہ حبشہ کے، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، ان کے بادشاہ نجاشی کے نام ہے۔ یہ میں اردو اور انگلش میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جانم رسول اللہ محمد بنام نجاشی بادشاہ حبشہ، سلامتی ہو اس پر جس کو ہدایت ملی اللہ کی حمد کے بعد، جو اکیلا اور عبادت کے لائق ہے، وہ تمام دنیا کا مالک ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کی روح ہے اور اس کا کلمہ جو کہ اللہ نے مریم میں ڈالا، نیک، اور وہ اللہ کے رسول کی ماں بنی۔ اس لیے اللہ نے ان کو روح سے تخلیق کیا اور اس کو مریم میں داخل کیا۔ بالکل اسی طرح اسی نے آدم کو بنایا اپنے مضبوط ہاتھوں سے۔ اب میں آپ کو اللہ کی بندگی، ہمدردی اور محبت کی دعوت دیتا ہوں، جو کہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ میری پیروی کریں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانیں، مانیں۔ میں آپ کو اور آپ کی فوج کو اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو کہ ہر طرح کی عزت اور بزرگی کا مالک ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کا پیغام اور نصیحت دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ ماننے والوں پر سلامتی ہو۔ مہر اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوں جوں نجاشی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچ رہے تھے، اس پر ان کا اثر ہو رہا تھا۔ جو ہی خط ختم ہوا، نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بوسہ دیا اور سر پر رکھا، اور اس نے جو جواب لکھوایا وہ یہ ہے: محمد رسول خدا کے نام، آپ پر سلامتی ہو، من جانب نجاشی بادشاہ حبشہ، رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر رحمت اور نوازشات ہوں۔ اللہ جو کہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، جس نے مجھے اسلام کی روشنی دی اور ہدایت دی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے معزز خطوط پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر، جو کہ دوزخ اور جنت کا مالک ہے، اس کے علاوہ عیسیٰ کچھ بھی نہیں مانتا ہوں۔ جو کچھ آپ نے مجھے بھیجا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ آپ کے کزن اور ان کے ساتھی میرے بھی دوست ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ کے کزن پر آپ کی بیعت کر لی ہے، اللہ کے لیے اور اسلام کا غلام بن گیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے عرشہ کو آپ کے پاس بھجوا رہا ہوں۔ اگر آپ حکم دے تو میں خود بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ یعنی یہ دوسرے خط کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہم اس کا انگلش میں ورژن پڑھتے ہیں۔ It's the second letter to the king of Ethiopia. In the name of Allah, the beneficent or merciful, from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet of Allah, to King Habsha, Najashi, peace be on him who follows the guidance. I praise Allah, who alone is to be worshipped. He is the master of the entire universe. He is sublime. Only He is the heaven of peace and security. I testify that Isa, Jesus, son of Maryam, Mary, is the Spirit of Allah and His Word, which He communed to Maryam, the poise, and thus she became the mother of Allah's prophet Isa alayhi salam. Thus Allah created him from His Spirit and infused it into
Maryam, just as he made Adam with his powerful hands from the dust, clay. Now I invite you to accept the obedience, sympathy, and love of Allah, who is one and who is without an associate. You should follow me and should believe in the message of Allah which I have brought. I call you and your army towards Allah, who is worthy of all respect and esteem. I have thus discharged my duty of conveying His message and advice. You should accept it. May peace be on the followers of the guidance. Seal, Allah's Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As the Najashi continued to listen to the holy messages, he was being influenced by it. As soon as the holy text was over, he kissed the letter with extreme fondness and placed it over his head. He sent the following reply: To Muhammad, Prophet of Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, may peace be on you. From Asama, the Najas, may peace be on you, Prophet of Allah. May blessing and favors of Allah be on you, Allah, except whom there is none worthy of worship, who has shown me the way of Islam and has guided me. O Prophet of Allah, I had the honor of seeing your esteemed letter. Whatever you have written about Isa, alayhi salam, I swear by Allah, Lord of earth and heaven, that Isa alayhi salam is nothing more than that. I have well understood all these things which you have conveyed to me. Your cousin and his companions are my close companions also. I bear witness that you are a true prophet of Allah. I have taken bath, oath of allegiance to Allah and His Prophet, at the hand of your cousin for the sake of Allah, and have become a slave of Islam. O Allah's Prophet, I send my son Arsha to you. If you will so order, I will present myself to you. May peace and blessing of Allah on you. My friend, this was the second letter of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to Najashi, Habsha, Ethiopia's king. And now I will read in the same lecture the third letter of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to Habsha, Najashi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूब बनाम बादशाह इथोपिया। आप पर सलामती हो। आपने मेरे साथ हुस्न सलूक किया। हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है। जिस चीज़ की आपसे तवक्को थी हमें एहसास है, और हम आपके हाथों महफूज और मामून हैं, और ये अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा नहीं हो सकता। नीचे मोहर अल्लाह रसूल मोहम्मद। नोट: इस ख़त भेजने का मकसद महाजरीन को मदीना वापस बुलाना था। सुना है कि हबशा के बादशाह ने तमाम खतूत को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे थे वो हाथी दांत की बनी हुई एक बक्स में रखवा दिए थे, और कहा कि जब तक ये खतूत इसमें महफूज हैं, इथियोपिया के लोग, हबशा के लोग महफूज रहेंगे। Now I will read the scripture of this letter. Now I will read this third letter of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to Habsha King Najashi. Third letter. It's the third letter to the king of Ethiopia. In the name of Allah, the beneficent and merciful, may peace be on you. You treated us nicely. We have complete trust in you. The thing you had hoped from you, the thing we had hoped from you, has been realized, and are safe and sound from the thing we had feared. There is no capability to do a thing except Allah. Seal, Allah's Prophet and Muhammad. Note: the main object in sending this third letter was to call back the refugees of Islam to Medina. The Najashi is stated to have kept the holy letters in an ivory casket and said that as long as the holy letters were there, the people of Ethiopia should be safe and secure. So my friends, as I told you earlier that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, he sent 3 letters
to king of Ethiopia at that time called Habsha. His name was Najashi. And he treated the Muslims, refugees, in a very decent manner. Though Abu Sufyan, the messengers, went there and they tried to manipulate King Habsha, but he could not influence. And Rasulullah sent 3 letters to Najashi, and ultimately the Najashi, the king of Habsha at that time called Habsha, now it's Ethiopia, he became Muslim and follower of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Please keep on watching my channel, Dr. Abu Abdullah.